أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله والصلاة الرحمن والسلام على رسول الله الرحيم وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما فله أجر مثل الصائم. رمضان کا مہینہ برکتوں، رحمتوں اور مغفرتوں کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے ہر جز میں اور ہر فعل میں برکتیں رکھی ہیں۔ افطار میں بھی برکتیں اور سحری میں بھی برکتیں، روزے میں بھی برکتیں اور قیام اللیل میں بھی برکتیں، یہاں تک کہ رمضان میں نوافل کا ثواب فرضوں کے برابر اور فرضوں کا آدمی کے خلوص کے اعتبار سے بڑھا کر اللہ رب العزت 70 گنا اور اس سے بھی زیادہ تک دیتا ہے۔ خود رمضان کا ثواب اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھی نہیں بتایا، بلکہ یہ کہا کہ روزے کا ثواب تم لوگ نہ لکھو، وہ خود میں دوں گا۔ پھر کتنا دے گا؟ جتنا اس کی شان کے لائق ہے۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور خالق کے کائنات اور مالک کائنات ہے۔ آسمان و زمین کے سارے خزانے اس کے ہیں اور بھرے ہوئے ہیں، اور اس میں کوئی کمی آتی نہیں ہے۔ ہر ایک انسان کو اس کی خواہش کے مطابق وہ بانٹ دے، پھر بھی اس کے خزانے میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے۔ تو آپ یہی دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی روزے دار کو روزہ افطار کرا دے تو اللہ رب العزت اپنے رحم و کرم سے روزہ افطار کرانے والے کو اتنا ثواب عنایت فرماتا ہے جتنا روزے دار کو دیتا ہے۔ روزے دار کو کتنا دیتا ہے وہ بتایا نہیں ہے۔ آپ نے روزہ نہیں رکھا لیکن روزے دار کو افطاری کرا دی تو آپ کو روزے کے برابر ثواب مل گیا۔ آپ نے تو بیماری کی وجہ سے نہیں رکھا، کسی عذر کی وجہ سے نہیں رکھا، تو بھی اللہ رب العزت نے اس کا ایک طریقہ بتا دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ روزے کا ثواب حاصل کر لو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی روزے دار کو افطار کرا دو۔ روزے دار کو آپ نے افطار کرا دیا، روزے کا ثواب آپ کا پکا ہو گیا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ یہ جو ثواب اللہ رب العزت دیتا ہے اپنی طرف سے دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جس کو روزہ افطار کروایا ہے آپ نے اس کے ثواب میں سے کم کر کے آپ کو دے دیتا ہے یا اس کا ثواب آپ کو دے دیتا ہے۔ روزے دار کو اپنے روزے کا پورا ثواب ملتا ہے۔ آپ کو جو ثواب ملا اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے دیا، اس کے روزے میں کچھ کمی نہیں کی۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں، بلکہ بعض جگہ تو ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر کسی کے یہاں روزہ کشائی میں جاتے ہیں، دعوت ہے کسی کے یہاں افطار کی، تو جاتے ہیں تو ایک کھجور اپنی چھپا کر لے جاتے ہیں،
اور جب ٹائم ہو جاتا ہے روزہ افطار کرتے ہیں تو پہلے اپنے کھجور سے روزہ افطار کرتے ہیں۔ کس لیے؟ آپ کو یہ ڈر ہے کہ آپ کے روزے کا ثواب اس کو مل جائے گا۔ اللہ عالم الغیب ہے، احکم الحاکمین ہے، انسان کی نفسیات کو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ شاید اسی وجہ سے اس نے اپنے رسول سے اس بات کو پہلے ہی واضح کرا دیا کہ روزے دار کے ثواب میں سے کچھ کمی نہیں ہوتی، اس کو اپنے روزے کا پورا ثواب ملتا ہے۔ آپ کو جو ثواب ملا روزہ افطار کرانے کا، یہ اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے دیا ہے۔ لہذا کسی کے یہاں روزہ افطار کریں تو دل میں یہ شک و شبہ پیدا نہ کریں کہ ہمارا ثواب اس کو چلا جائے گا، یا ایسا کریں کہ ایک کھجور چھپا کر لے جائیں اور وہاں پر اپنی کھجور سے روزہ افطار کریں۔ تو یہ بات بدگمانی کی ٹھیک نہیں ہے۔ جب رسول اکرم نے یہ کہہ دیا کہ اس کو ثواب اللہ رب العزت اپنی طرف سے دیتا ہے۔ ہمارا زمانہ بھی عجیب زمانہ ہے، یہاں بعض مسائل شرعی بنیادوں سے ہٹ کر سیاسی بنیادوں پر، مصلحتی بنیادوں پر اور علاقائی بنیادوں پر حل ہوتے ہیں۔ ایک مفتی صاحب کا ایک جماعت ہے جس کا تعلق سیاسی زیادہ ہے، اس کے مفتی صاحب سے پوچھا گیا کہ آج کل افطار کی بڑی دعوتیں ہو رہی ہیں، اب اس کرونا نے تو سارا مسئلہ ٹھنڈا کر دیا ہے، ورنہ بڑے شہروں میں افطار کی دعوتوں کی بہار آئی ہوئی رہتی تھی، آج یہاں ہو رہی ہے، کل وہاں ہو رہی ہے، اور یہ افطار پارٹیاں بھی سیاسی پارٹیوں کی طرح سے ہو گئی تھیں۔ مسلم تو مسلم، غیر مسلم بھی افطار کراتے تھے اور لوگ جاتے تھے۔ اب بعض لوگوں کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ ہم جاتے ہیں، جس آدمی کے یہاں افطار میں سیاسی آدمی ہے، پتہ نہیں اس کا مال کیسا ہے، اور وہ روزہ افطار کرا رہا ہے، اگر ہم اس کے مال سے روزہ افطار کریں تو کہیں ہمارا روزہ خراب نہ ہو جائے۔ تو ایک مفتی صاحب سے پوچھا اس جماعت کے، تو انہوں نے کہا ایسا کرو کہ اپنے ساتھ اپنی کھجور لے جاؤ، اپنی کھجور سے روزہ افطار کر لو، پھر بعد میں اس کا کھانا کھا لو۔ دیکھیے سیاسی لوگ کیسی کیسی چالیں بتاتے ہیں، اس سے آپ کا روزہ بھی بچ جائے گا اور اس کی دعوت بھی ہو جائے گی۔ ایک صاحب نے جواب دیا کہ فتویٰ تو یہ ہے کہ اس کے کھانے سے یا اس کی کھجوروں سے روزہ افطار کریں گے تو افطار ہو جائے گا، لیکن تقویٰ یہ ہے کہ آپ اپنی کھجور سے افطار کریں۔ تو فتوے میں اور تقوی میں فرق کر دیا۔ ایسے ہی اور بہت سارے لوگ ہیں، طرح طرح کے خیالات، طرح طرح کے نظریات۔ بعض لوگوں نے فتویٰ یہ دے دیا کہ اس طرح کی پارٹیوں میں جانا جائز ہی نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مسلم تو مسلم ہے، اس کے مال کا بھی آج کل ٹھیک نہیں ہے، غیر مسلموں کے مال کا تو ٹھیک ہی نہیں ہے، وہ تو صاحب سودی کاروبار وغیرہ سب کرتے ہیں، تو اس کے مال سے آپ روزہ افطار کرو گے تو آپ کے روزے کا کیا حال ہوگا؟ تو
اگر اپنے کھجور سے روزہ افطار کر لیں اور بعد میں اس کا کھانا کھا لیں تو کہاں یہ ٹھیک ہے؟ اب بتائیے یہ کون سا ٹھیک ہے؟ اگر کھجور کھانا ناجائز تھا تو کھانا کھانا بھی ناجائز تھا۔ اب کھجور کھانا تو ناجائز ہو جائے اور کھانا کھانا جائز ہو جائے، یہ کون سا فتویٰ ہوا؟ تو یہ سب باتیں اصل میں دین کے اصول و قواعد کی روشنی میں نہیں کہی گئی۔ یہ سب باتیں سیاسی اعتبار سے، سیاسی انداز کی، ہیلے بہانے کے انداز کی باتیں ہیں۔ یہ سب آپ کسی کے ہاں روزہ افطار کرنے جاتے ہیں، مسلم ہے تو وہ یہ تو جانتا ہے کہ اگر میں ایسے ویسے مال سے روزہ افطار کراؤں گا تو مجھے ثواب کچھ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ اسے ہی ثواب نہیں ملے گا، تو وہ اگر کروائے گا دوسرے کو تو اس کا ثواب کیا ملے گا؟ تو جب وہ کراتا ہے افطار تو اس بات کا احتیاط رکھتا ہے کہ میں حلال مال سے کراؤں تاکہ مجھے ثواب مل جائے، ثواب ہی کے لیے تو کر رہا ہے۔ تو یہ تو مسئلہ ہوا مسلم کا کہ ہمیں وہاں پر امید اچھی رکھنی چاہیے، مسلم ہے، مسائل کو جانتا ہے، ثواب کے لیے کر رہا ہے، تو ایسا نہیں کرے گا کہ اپنا ثواب ضائع کر دے۔ اور غیر مسلم اگر کراتا ہے تو اول تو یہ ہے کہ اگر جانا ضروری نہیں ہے تو نہ جائے، کیا ضروری ہے؟ لیکن حالات ایسے ہیں کہ آپ نہ جائیں تو اس کے سیاسی اثرات بڑے غلط پڑتے ہیں، دوریاں بڑھتی ہیں، نفرتیں بڑھتی ہیں، ہمارے تعلق سے بدگمانیاں بڑھتی ہیں۔ ان تمام چیزوں کو روکنا بھی ضروری ہے تاکہ امن و امان باقی رہے، ملک میں شانتی رہے، دوریاں نہ پیدا ہوں، آپس میں مل جل کر یہاں کے رہنے والے رہیں، آپس میں مل جل کر رہیں، سہیں، کاروبار کریں، تاکہ رہنے والوں میں بھی خوشحالی آئے اور ملک میں بھی خوشحالی آئے۔ تو اگر آپ کر لیتے ہیں اس کے مال سے روزہ افطار تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ رہی بات دل کے بہلانے کی، تو دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے کہ آپ اپنی کھجور سے کر لیں، یہ دل کے بہلانے والی بات ہے۔ ورنہ جیسے روزہ افطار کرنا جائز نہیں ہے، ایسے ہی کھانا بھی اس کا جائز نہیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ رسول اکرم نے یہودی کے یہاں دعوت کھائی ہے، اور یہودی دنیا کی سب سے پرانی اور بدترین قوم ہے، سود کھانے والی۔ سارا بینکنگ کا نظام دنیا کا جو سود پر کھڑا ہوا ہے، اس سب کے کرنے والے، چلانے والے، بنانے والے کون ہیں؟ یہودی ہیں۔ رسول اکرم نے یہودیہ کے یہاں دعوت کھائی ہے، نبی ہو کر دعوت کھا سکتے ہیں اگر یہ جاننے کے باوجود کہ کافر ہے اور یہودی ہے اور یہودی سود لیتے اور دیتے اور کھاتے اور پیتے ہیں، تو ہم امتیوں کے لیے کیا ناجائز ہو جائے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشرکہ عورت کی پکھال سے پانی لے کر خود بھی پیا، صحابہ کرام کو بھی پلایا ہے۔ لہذا اس طرح کے شکوک و شبہات پیدا کر کے خواہ مخواہ دشواریاں پیدا کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کے اندر جرأت ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ نہ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا تو نہ جائیں، آپ اپنے گھر رہیں، اپنے رزق سے روزہ افطار کریں۔ لیکن یہ اس طرح کی باتیں نکال کر شوشے بازی اور لوگوں کو کنفیوژن میں ڈالنا یہ صحیح نہیں ہے۔ تو بات ہو رہی تھی روزہ افطار کرانے کی بڑی فضیلت ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے اور بڑے مایوسی کے انداز میں کہا، اللہ کے رسول، اگر کسی آدمی کے پاس اتنا سامان نہ ہو کہ روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا سکے تو کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیچارہ یہ فضیلت کیسے حاصل کرے؟ اس کا مطلب غریب آدمی ہے تو وہ روزے کی فضیلت بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ ایک تو ویسے ہی وہ کسی کی دعوت نہیں کر سکتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، صدقات و خیرات میں بھی زیادہ حصہ نہیں لے پاتا ہے، اس کے پاس ہے نہیں بیچارے کے پاس۔ اب غریب آدمی ہے، روزے کی فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے تو غربت کی وجہ سے یہ بھی اس کے لیے مشکل ہو رہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس کے پاس، کس کے؟ جو روزہ افطار کرانا چاہتا ہے اور غریب آدمی ہے، کیا اس کے پاس 1-2 کھجور اور چند گھونٹ دودھ بھی نہیں ہے؟ کہا اللہ کے رسول اتنا تو ہے۔ تو کہا اتنے ہی سے افطار کرا دو، تمہیں ثواب مل جائے گا۔ تو ثواب ملنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی شاندار دعوت کی جائے اور بریانیاں بنائی جائیں اور خوب اہتمام کیا جائے، مرغن چرغن، یہ سب ضروری نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نیت کو دیکھتا ہے، انما الاعمال بالنیات۔ آپ کو جو اللہ رب العزت نے دیا ہے اس مال کو آپ کسی روزے دار کو دے رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، کس نیت سے کھلا رہے ہیں؟ اپنی حیثیت سے اچھا، بہتر سے بہتر اس کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہا ہے۔ اور خالی ایسی فارملٹی کر رہے ہیں آپ تو بھی وہ دیکھ رہا ہے۔ دنیا والے چاہے نہ دیکھیں، دنیا والوں کو پتہ چاہے نہ چلے، لیکن اس کو تو پتہ ہے، انما الاعمال بالنیات۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ رب العزت تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا، تمہارے جسم اور تمہارے بہتر اچھے کپڑے اور میک اپ نہیں دیکھتا، پھر اللہ کیا دیکھتا ہے؟ تمہارے دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ عمل کیا کر رہے ہو اور کس نیت سے کر رہے ہو؟ اگر نیت اچھی ہے اور عمل شریعت کا بتایا ہوا ہے تو تمہیں پورا ثواب ملے گا۔ اس لیے کہ تم غریب ہو، زیادہ اہتمام نہیں کر پائے، اللہ رب العزت تمہارے ثواب میں کٹوتی نہیں کرے گا۔ بڑا مہربان، بڑا رحیم ہے۔ تو روزہ افطار کر کے مفت میں روزے کا ثواب کماؤ، حاصل کرو۔ میں آپ کو روزہ افطار کراؤں، آپ مجھے روزہ افطار کراؤ، اس میں کیا کمی ہو جائے گی ثواب کی؟ نہیں ہوگی۔ ایک دوسرے کو روزہ افطار کراؤ، ایک دوسرے کے یہاں آؤ جاؤ تو تعلقات بھی بڑھتے ہیں، محبتیں بھی بڑھتی ہیں اور ثواب بھی بڑھتا ہے۔ اور ہم اپنے گھر میں کیا کیا کھا رہے ہیں، انواع و اقسام کی نعمتیں تیار کر کے آپ کھا رہے ہیں۔ اگر اس میں آپ ثواب بڑھانے کا بھی کوئی انتظام کر لیں، نیت کر لیں، تو اس میں آپ کا جا کیا رہا ہے؟ حرج کیا ہو رہا ہے اس میں؟ کتنا زیادہ خرچہ بڑھ جاتا ہے؟ بڑھتا کچھ بھی نہیں ہے، سب نیت کی بات ہے۔ نیت آپ کی ثابت ہے تو منزل آپ کی آسان ہے۔ اور وہ جب آپ خرچ کرتے ہو اللہ کی رضامندی کے لیے تو آپ کے مال میں سے کمی نہیں ہونے دیتا، بلکہ اور دیتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اور کسی کو اپنا مال کھلانا، دعوت کرنا، اس کو روزہ افطار کرانا، یہ اللہ رب العزت کے دیے ہوئے مال کا شکریہ ہے۔ آپ اس پر اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کر رہے ہو، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم شکریہ ادا کرتے رہو گے تو ہم اور زیادہ دیتے رہیں گے۔ تو مال بھی بڑھائیں، ثواب بھی بڑھائیں، لیکن نیت اچھی رکھیں
تعلقات بھی بڑھائیں، محبتیں بھی بڑھائیں، اور اپنے سماج کو بہتر سمت میں لے جانے کے لیے کوشش اور محنت کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔